بہن بھائیوں کی لڑائیاں، حسد، مقابلہ یا محبت۔ والدین کی ایک غلطی بچوں کے راستے بدل سکتی ہے۔ کیا آپ کے گھر میں بھی بہن بھائی ہر وقت لڑتے رہتے ہیں؟ کبھی کھلونوں پر جھگڑا، کبھی امی کی توجہ پر، کبھی تعریف پر، اور والدین پریشان ہو کر کہتے ہیں آخر یہ دونوں آپس میں اتنا کیوں لڑتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک سے زیادہ بچوں والے ہر گھر میں چھوٹی موٹی لڑائیاں، حسد، مقابلہ اور ضد فطری بات ہے، لیکن یہ مسئلہ اس وقت خطرناک بن جاتا ہے جب والدین کا رویہ غیر متوازن ہو یا کسی بچے کو محسوس ہو کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ایک بچہ سوچتا ہے امی بھائی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، اور دوسرا محسوس کرتا ہے ابو ہمیشہ بہن کی تعریف کرتے ہیں، میری نہیں کرتے ہیں۔ یہ احساس آہستہ آہستہ سبلنگ رائیولری میں بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں عدل کرو، یہی تقویٰ کی زیادہ قریب ہے۔ والدین کے لیے بھی انصاف اور توازن ضروری ہے۔ بہن بھائیوں میں حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہر وقت ایک دوسرے کا موازنہ کیا جائے، ایک بچے کو زیادہ توجہ دی جائے اور دوسرے کو نظر انداز کیا جائے، عمر اور ذمہ داریوں کا فرق، بڑا بچہ خود کو بوجھ تلے محسوس کرتا رہے جبکہ چھوٹا زیادہ آزادی محسوس کرے، کھلونوں یا وسائل کی کمی ہو جہاں ایک چیز ہو اور استعمال کرنے والے دو ہوں۔ مثلا اگر والدین کہیں دیکھو تمہارا بھائی کتنے اچھے نمبر لایا ہے، تم کیوں نہیں لا سکتے، تو یہ جملہ بچے کو بہتر بنانے کے بجائے دل میں حسد اور احساس سے کمتری پیدا کر سکتا ہے۔ والدین کیا کریں؟ سب سے پہلے کبھی بھی بچوں کا آپس میں موازنہ نہ کریں۔ ہر بچہ اللہ کی الگ نعمت ہے، اس کی اپنی صلاحیت اور دلچسپی ہوتی ہے۔ اگر ایک بچہ پڑھائی میں اچھا ہے اور دوسرا کھیل میں، تو ایک کو اس کی ذہانت پر سراہیں اور دوسرے کو اس کے کھیل کی مہارت پر۔ یوں دونوں خود کو احساس کمتری سے دور رکھیں گے اور ایک دوسرے کے حریف نہیں بنیں گے۔ دونوں کو برابر محبت دیں۔ رسول اللہ نے اولاد کے درمیان انصاف کی تعلیم دی ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، لہٰذا اگر بچے کو گود میں بٹھائیں تو دوسرے کو بھی محبت سے اپنے قریب کریں، دونوں کے ساتھ الگ الگ بھی وقت گزاریں تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ کم اہم ہے۔ بچوں کو جھگڑا حل کرنا سکھائیں۔ جب بہن بھائی لڑیں تو فوراً جج بن کر فیصلہ نہ سنائیں، پہلے دونوں کی بات سنیں۔ اگر کھلونوں پر جھگڑا ہو تو کہیں یہ کھلونا تم دونوں کا ہے، اگر لڑو گے تو کسی کو نہیں ملے گا، لیکن اگر باری باری کھیلو گے تو دونوں خوش رہیں گے۔ اس طرح بچہ صرف مسئلہ حل کرنا ہی نہیں بلکہ انصاف اور صبر کرنا بھی سیکھتا ہے۔ بچوں کو ٹیم ورک سکھائیں، ایسی سرگرمیاں کروائیں جن میں دونوں بہن بھائی ایک ہی ٹیم میں ہوں۔ مثلا گھر میں صفائی کا مقابلہ ہو، ایک ٹیم میں دونوں بہن بھائی اور دوسری ٹیم میں والدین ہوں۔ اس طرح مقابلہ آپس کی دشمنی نہیں بلکہ ٹیم اسپرٹ میں بدل جاتا ہے۔ اوور پیمپرنگ سے بچیں۔ بعض والدین ایک بچے کو حد سے زیادہ لاڈ پیار کرتے ہیں، یہ تو سب سے زیادہ لاڈلا ہے، اس کی ہر بات مانو، یا بڑے بچے سے کہتے ہیں تم بڑے ہو، ہر ذمہ داری تمہاری ہے۔ یہ دونوں انتہائی بہن بھائیوں کے درمیان فاصلہ بڑھا دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ محبت بھی متوازن ہو اور ذمہ داریاں بھی۔ بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ جب لڑائی ہو تو ایک بچے کو مکمل مجرم اور دوسرے کو معصوم فرشتہ قرار نہ دیا جائے۔ غلطی پر بات کریں، شخصیت پر نہیں۔ ایک ماں ہمیشہ کہا کرتی تھی میری بڑی بیٹی تو ہمیشہ شرارتی ہے جبکہ چھوٹی بہت معصوم ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بڑی بیٹی نے خود کو واقعی بیڈ گرل سمجھ لیا اور جان بوجھ کر ویسا ہی رویہ اختیار کرنے لگی۔ یاد رکھیں بچوں پر لگائے گئے لیبل اکثر ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے درمیان مقابلہ مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسے مثبت رخ ضرور دیا جا سکتا ہے۔ جب والدین بچوں کا موازنہ نہیں کرتے ہیں، سب سے انصاف کرتے ہیں، برابر محبت دیتے ہیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں اور انہیں ٹیم ورک اور مسئلہ حل کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، تو یہی سبلنگ رائیولری ایک ہیلدی کمپٹیشن میں بدل جاتی ہے جو بچوں کو زندگی بھر ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے والا، محبت کرنے والا اور مضبوط سہارا دینے والا بنا دیتی ہے۔